ہم جو تصویر میں جو اعلان کرتے رہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، یاد رکھو کہ یہ فقط ہمارا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، اور اس عقیدے کے ذریعے خود آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن اور مہدی یہ ہمارے امام ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسا قرآن بے عیب ہے مہدی کی ذات بھی بے عیب ہے، جیسا قرآن کی ہر بات ماننا فرض ہے مہدی کی ہر بات ماننا فرض ہے۔ ورنہ یہ کہو کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام اور قرآن کی ہر بات ضروری ہے، مہدی کی جو ہے 2 باتیں ضروری لے لو اور باقی کے چھوڑ دو، تو یہ اس کو امام ماننا نہیں کہا جاتا۔ امام تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر بات میں اس کی امامت کو قبول کیا جائے تو اسی کو امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں امام ہوتا ہے، مقتدیوں کا کام کیا ہے؟ مقتدیوں کا کام یہی کہ وہ امام کی کامل اتباع کرے، وہ رکوع کرے تو رکوع کر لے، سجدہ کرے تو سجدہ کر لے۔ امام جو ہے مقتدی کہے کہ سجدے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اب قیام میں جو ہے میں امام کی اقتداء کر نہیں سکتا، تو وہ نماز سے جماعت سے خارج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مہدی موعود قرآن کو جب آپ امام کہتے ہیں، مہدی موعود کو جب آپ امام ماننے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا پہلا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ ان کی ہر بات تمہارے لیے قابل عمل ہونی چاہیے، ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ کسی بات کو مانیں گے کسی کو چھوڑ دیں گے تو یہ جماعت سے باہر نکلنے والی بات ہو جاتی ہے۔ خدا را جب امامت کا تم نے قبول کیا کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں تو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔